ایک سوال جو اس دور کے ہر مذہبی انسان اور خصوصاً مسلمان نوجوان نسل کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا مذہب اور سائنس متصادم ہیں؟ کیا مذہب سائنس یا سائنس مذہب کے خلاف ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جواب آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ مذہب ہر دور میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہر دور کے انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ مذہبی جذبہ ہی رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے سائنس کی، تو سائنس ہمیشہ مذہب کے ساتھ ساتھ، یا یوں کہنا چاہیے کہ مذہب سائنس کے ساتھ ساتھ موجود رہا ہے، مگر جس طرح اس دور میں مادی ترقی ہوئی ہے اور سائنس نے عقل دنگ کر دینے والی ایجادات اور دریافتیں کی ہیں، اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں یہ سوال سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا مذہب اور سائنس آپس میں متصادم کھڑے ہیں؟ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی بہت سارے مذاہب ہیں، مگر عیسائیت اور اسلام اس دور کے نمایاں مذاہب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مذاہب سائنس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق۔ اگر بات کی جائے عیسائیت کی، تو بائبل اس کی بنیادی کتاب ہے۔ بائبل میں ایک جگہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بائبل تذکرہ کرتی ہے کہ شیطان عیسیٰ علیہ السلام کو نہایت ہی بلند پہاڑ پر لے گیا اور وہاں سے اسے پوری دنیا کے محلات اور ان کی شان و شوکت دکھائی۔ بالکل ایسی ہی بات ایک اور جگہ بتائی گئی ہے کہ شیطان انہیں ایک بہت بلند پہاڑ پر لے گیا، جہاں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی تمام تر سلطنتیں دکھائیں۔ یہ صرف اس صورت ممکن ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ دنیا گول نہیں بلکہ سیدھی ہے، مگر یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ دنیا بیضوی ہے، نہ کہ چپٹی۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر سائنس کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ بائبل تذکرہ کرتی ہے کہ آسمان کے ستون کانپ جائیں گے، گویا کہ آسمان ستونوں پر قائم ہے، جبکہ آج ثابت شدہ ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم و دائم ہے۔ بلکہ یہی نہیں، بائبل میں ایک اور جگہ موجود ہے کہ زمین کے بھی ستون ہیں، یعنی کہ وہ بھی پلرز پر ٹکائی گئی ہے۔ چلیے ایک اور مقام پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گویا بائبل یہاں بھی سائنس سے اختلاف رکھتی ہے یا نہیں۔ خداوند نے دو روشنیاں پیدا کی، ایک بڑی روشنی جو دن کو چمکتی ہے یعنی سورج، اور ایک چھوٹی روشنی جو رات کو چمکتی ہے۔ اب جو الفاظ بائبل میں ان روشنیوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اگر ان کو ہبریو لینگویج میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب لیمپ ہے، یعنی روشنی کا ایسا ذخیرہ جو اپنی روشنی خود بناتا ہے۔ مگر آج یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سورج کی تو روشنی اپنی ہے، مگر چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں۔ وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے جو وہ سورج سے چاند تک پہنچتی ہے، اور چاند کی روشنی گویا کہ بوروڈ ہے، ادھار لی گئی ہے۔ ان تینوں مقامات کو، جن کو ابھی ہم زیر بحث لائے تھے، اگر ہم اس کو اسٹیبلشڈ سائنس کے سامنے رکھیں تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں اسٹیبلشڈ سائنس کے خلاف ہیں، اور آج جو چیزیں ثابت شدہ ہیں بائبل ان میں بھی سائنس سے اختلاف رکھتی ہے۔ اب اگر دوسری جانب ہم اسلام کی طرف متوجہ ہوں تو اسلام بنیادی کتاب قرآن ہے۔ اگر انہی باتوں کو قرآن سے ڈھونڈا جائے تو ہمیں ایک دفعہ پھر اس علم کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر موجود ہے، یہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور اسی طرح رات کو دن میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اور ہم نے زمین کو بیضوی شکل میں بنایا۔ اگر ان باتوں کو سائنس سے جوڑا جائے تو اسٹیبلش سائنس میں واقعی یہ بات ملتی ہے کہ زمین بیضوی شکل میں ہے، نہ کہ چپٹی۔ چلیے ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، شاید کہ بائبل کی طرح قرآن بھی سائنس سے اختلاف رکھتا ہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے آسمان کو ستونوں کے بغیر قائم کر رکھا ہے اور پہاڑوں کو میخوں کے طور پر زمین میں گاڑ دیا تاکہ زمین دھلک نہ جائے؟ اگر ماڈرن سائنس کی طرف متوجہ ہوں تو واقعی یہ پتہ لگتا ہے کہ پہاڑ زمین کی سپورٹ ہیں اور آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ موجود ہے، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے
اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں سورج کو چراغ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی روشنی ہے، یعنی اس کی ذاتی روشنی ہے، گویا کہ وہ ایک لیمپ ہے۔ اور چاند کے لیے لفظ قمر استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی روشنی جو کہ ادھاری ہے۔ اور اگر اس کو اسٹیبلشڈ سائنس میں دیکھا جائے تو واقعتاً یہی ملتا ہے کہ سائنس کے مطابق سورج کی ذاتی روشنی ہے اور اس کی ریفلیکٹڈ لائٹ جو چاند تک پہنچتی ہے وہی چاند کے نور کا سبب ہے، گویا کہ چاند کی روشنی ادھاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مذہب سائنس سے اختلاف تو ضرور رکھتا ہے، مگر ان مذاہب میں اسلام کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ہمیشہ سے ثابت شدہ سائنس کے ساتھ رہا ہے، یا شاید کہا جائے کہ ثابت شدہ سائنس ہی ہمیشہ قرآن کی باتوں کو صحیح ثابت کرتی آئی ہے۔ مگر جس طرح مذہب پر یہ الزام تھا کہ وہ سائنس سے اختلاف رکھتا ہے، اسی طرح سائنس پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ لوگوں کو خدا سے متنفر کرتی ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اب یہ تو آنے والی قسطیں ہی بتائیں گی۔